بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ووڈن باؤل کا ایک صفحہ ورڈ میننگ کا بچا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں. 78 ہے نا جی، ٹھیک ہے. واٹر ہیڈ اسپلڈ آؤٹ آف دا بکیٹ آن ٹو دا فلور. اسپل کا چل رہا ہے، اسپل اسپلٹ اسپلٹ بکھرنا، چھلکنا چھلکانا گرنا. واٹر ہیڈ اسپلڈ آؤٹ آف دا بکیٹ آن ٹو دا فلور. پانی بالٹی سے چھلک کر فرش پر گر گیا تھا. واٹر ہیڈ اسپلڈ آؤٹ آف دا بکیٹ، بالٹی سے باہر، آن ٹو دا فلور، فرش پر. پانی بالٹی سے چھلک کر فرش پر گر گیا تھا. ٹو کرائی اوور اسپلٹ ملک، کفے افسوس ملنا، ایسی چیز پر پچھتاوا کرنا جو واپس نہ آ سکے. یہ لکھوایا تھا ہم نے کہیں کسی مناسبت سے. ٹو کرائی اوور لکھوایا کیا تھا، اسی میں آیا تھا. ہاں، ورڈ میننگ کے اس میں آیا تھا نا یہ. ہاں، ونس بٹن ٹوائس شائے، دودھ کا جلا چھاچھ پھونک کر پیتا ہے. اسی کے آس پاس تھا یہ لفظ بھی. تو ٹو کرائے اوور اسپلٹ ملک، کفے افسوس ملنا، ایسی چیز پر پچھتاوا کرنا جو واپس نہ آ سکے. اٹس نو یوز کرائنگ اوور اسپلٹ ملک، اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھوایا گیا تھا. ٹو اسپل دا بینس، یہ بھی لکھوایا تھا، کسی کے راز کھولنا، راز فاش کرنا. ٹو اسپل سمبڈیز بلڈ، خون بہانا، خون ریزی کرنا، یہ بھی لکھوایا گیا تھا. نتھنگ کین جسٹیفائی اسپلنگ انوسینٹ بلڈ، یہ بھی لکھوایا گیا تھا. معصوموں کی خون ریزی کرنے کا کوئی بھی چیز جواز فراہم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، معصوموں کی خون ریزی کا کوئی بھی چیز جواز فراہم نہیں کر سکتی. سوپ، سالن، سوپ. ٹراؤزرس، پاجامہ. آفٹر آل، بہرحال، آخرکار. ٹو کمپلین، شکایت کرنا. کمپلینٹ، ٹی کے ساتھ، شکایت. ٹو لوج اے کمپلین، شکایت درج کرانا. ٹو لوج اے کمپلین، اور اسی طریقے سے ٹو فائل اے کمپلین، شکایت درج کرانا. ناٹ لانگ آفٹر ورڈس، اس کے زیادہ دیر بعد نہیں، کچھ ہی دنوں بعد یا کچھ ہی زمانوں بعد. ناٹ لانگ آفٹر ورڈس، آفٹر ورڈس کے معنی ہوتے ہیں اس کے بعد. ناٹ لانگ آفٹر ورڈس، اس کے بعد زیادہ دیر نہیں، یعنی اس کے زیادہ دنوں بعد کی بات نہیں ہے کہ پھر یہ ہوا. ٹھیک ہے، اس کے زیادہ اس واقعے کو یا اس چیز کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یہ ہوا. اس طریقے سے اگر آپ تعبیر کرنا چاہیں تو بولیں گے کیا، ایسے ناٹ لانگ آفٹر ورڈس. جی، ایڈریس. مودی کے خلاف، اچھا، مودی کے خطاب کے بعد. جی. نوٹ لانگ آفٹر ورڈس، زیادہ دیر بعد نہیں، یعنی کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی زمانوں کے بعد، کچھ وقت بعد ہی. بلاک آف ووڈ، لکڑی کا ٹکڑا. لکڑی کا ایک سالم ٹکڑا، اس کو کیا بولیں گے، بلاک آف ووڈ. دیئر، somebody something is are، یہ رہا دیئر اٹ از، دیئر یو آر، یہ کر کے لکھوایا تھا ہم نے ایک بار یہ. دیئر اٹ از یا دیئر یو آر، somebody بھی لا سکتے ہیں، something بھی لا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد is are وغیرہ لا سکتے ہیں. دیئر یو آر، یہ رہے آپ یا یہ رہے تم، عام طور پہ کوئی چیز دیتے وقت. یہ رہے، یہ مل گیا. دیئر اٹ از، یہ دیکھو مل گئی، یہ رہی، لو یہ رہی. دیئر یو آر، یہ لو تیار ہے، یہ دیکھو جی. یہ سب معنی اس کے آپ کر سکتے ہیں. ٹیئر، آنسو. سافٹلی، نرمی سے. سافٹ، نرم، ملائم. ٹو اسمیش، سیکنڈ تھرڈ فارم ایڈی کے ساتھ. پارا پارا ہونا، ریزہ ریزہ ہونا، ٹوٹنا، یہ سب معنی. سلائیوا، لعاب، تھوک. جو منہ کے اندر جو تھوک بنتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا، سلائیوا. اللہ اکبر. چلیں، یہ والا صفحہ، اس سے پہلے جو صفحہ ہے، اس سے پہلے جو صفحات ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب آپ یاد کر لیجئے گا، دوبارہ سے پختہ کر لیجئے گا اس کو ملا کر. الفاظ اس کے اندر زیادہ نئے نہیں ہیں.
तर्जमा देख लीजिए इसका, तर्जमा इसका गौर से सुनिएगा, और ये पूरा दोबारा से सुनूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में. One day during the evening meal, the old man dropped his plate on the floor. एक दिन ड्यूरिंग द इवनिंग मील, शाम के खाने के दौरान, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट, बूढ़े आदमी ने अपनी प्लेट गिरा दी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर. क्रैश, प्लेट क्या हो गई, टूट गई. क्रैश की आवाज आई, यानी कि प्लेट के टूटने की आवाज आई. इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस. प्लेट सोयो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर रेजा रेजा हो गई. इट स्मैश्ड, ये टूट गई, ये रेजा रेजा हो गई. इनटू 100 टाइनी पीसेस, 100 छोटे छोटे टुकड़ों में. ठीक है, जब वो गिरी तो हाईलाइट कर लें इस पूरी लाइन, इस पूरी उसको. इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस. ये सोयो छोटे छोटे टुकड़े में या सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर रेजा रेजा हो गई. इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस. और खाना हर जगह गिर गया, हर जगह फैल गया. इसको भी हाईलाइट कर लें. एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस. आप पानी गिरा दें या कुछ कचरा गिरा दें, खाना गिरा दें, वो हर जगह फैल जाए तो इट फेल ऑल ओवर द प्लेस, या इट स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस. थेकला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर. थेकला और मैनफ्रेड फर्श को थेकला और मैनफ्रेड ने फर्श को साफ करना शुरू किया. बट हाउ एंग्री देवर, लेकिन किस कदर गुस्से में थे वो लोग. बट हाउ एंग्री देवर, लेकिन कितने गुस्से में, किस कदर गुस्से में थे वो लोग. आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट. इस हादसे के बाद, आफ्टर दैट एक्सीडेंट, इस हादसे के बाद, गाड़ियों के हादसे को एक्सीडेंट बोलते हैं, हादसा बोलते हैं. इसके अलावा कोई ऐसा सानिहा जो नागवार हो, अच्छा ना हो, उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, एक्सीडेंट. मिसाल के तौर पर इस ज़ईफ़ुल उम्र शख्स के हाथ से प्लेट का गिर जाना और उसका टूट जाना और हर जगह जो है खाने का बिखर जाना, गंदगी हो जाना, ये भी एक एक्सीडेंट है. इसको भी एक्सीडेंट बोला. आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट. इस हादसे के बाद उन्होंने उसको खरीद दिया. दे बॉट हिम, उन्होंने उसको खरीद दिया. क्या खरीद दिया, अ चीप वुडन बाउल, एक सस्ता लकड़ी का प्याला, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से. ठीक है, उसने मेरे लिए एक किताब खरीदी. उसने मुझे एक किताब खरीद कर दी या मेरे लिए एक किताब खरीदी. ही बॉट मी, ही बॉट मी अ बुक, ही बॉट मी अ बुक. एक तरीका तो यह है कहने का, क्या, ही बॉट मी अ बुक. दूसरा, ही बॉट अ बुक फॉर मी. अगर बाद में लाएंगे मी को तो फिर फॉर के साथ लाएंगे, पहले लाएंगे तो डायरेक्ट लाएंगे. ही गेव मी अ बुक, ही गेव अ बुक टू मी. ठीक है जी, ही गेव मी अ बुक. मी अगर शुरू में आएगा तो मी पर कोई सिला नहीं आएगा, लेकिन अगर बाद में आएगा ही गेव अ बुक टू मी, अब टू सिला आएगा. तो जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो इस तरीके से पर्सन को अगर बाद में ला रहे होते हैं तो आमतौर पे वो सिलात के साथ इस्तेमाल होता है. अगर पहले ला रहे होते हैं तो बगैर सिले के इस्तेमाल होता है. गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो. गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. लेकिन अगर इसी को बाद में लाएं मी को तो फिर बोलेंगे क्या, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी या ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. चलें. दे बॉट हिम अ चीप वुडन बॉल फ्रॉम द मार्केट, उन्होंने उसको एक सस्ता लकड़ी का प्याला खरीद दिया, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से.
and gave him his dinner in that, اور انہیں اس کا اور اس کو اس کا کھانا اس میں دیتے تھے. and gave him his dinner in that, اور اس کو اس کا کھانا اس میں یعنی کہ اس پیالے میں دیتے تھے. they made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. they made the old man sit, انہوں نے اس بوڑھے آدمی کو بٹھایا. sit کے معنی بیٹھنا, اور to make somebody sit کسی کو بٹھانا. ٹھیک ہے, جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا وہاں پر, to make somebody do something یا to make somebody to do something, کسی سے کوئی کام کروانا. ٹھیک ہے. I wash my clothes, میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اس سے اپنے کپڑے دھلواتا ہوں. I make him wash my clothes. I make him I make him wash my clothes. ٹھیک ہے. he sat, وہ بیٹھ گیا. I made him sit, میں نے اس کو بٹھایا یعنی مجبوراً بٹھایا, مجبور کر کے بٹھایا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی they made the old man sit, انہوں نے اس بوڑھے آدمی کو بٹھایا یعنی مجبور کر دیا بیٹھنے پر. کہاں؟ by himself, اکیلے. by himself, اکیلے. in the corner of the room, روم کے ایک کونے میں, گوشے میں. to eat his food, اپنا کھانا کھانے کے لیے. انہوں نے اس بوڑھے آدمی کو کھانا کھانے کے لیے کمرے کے ایک کونے میں تنہا بٹھا دیا. The old man was sad, بوڑھا آدمی غمگین تھا. But what could he do, لیکن آخر وہ کر کیا سکتا تھا. But what could he do, لیکن وہ کر کیا سکتا تھا. ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اس کو. But what could he do, لیکن وہ کر کیا سکتا تھا. He kept quiet and did not complain, وہ چپ رہا اور کوئی شکوہ نہیں کیا. He kept quiet, وہ چپ رہا, and did not complain, اور کوئی شکوہ نہیں کیا. One evening, ایک شام کو. Not long afterwards, اس کے زیادہ دن بعد نہیں. Thekla and Manfred had finished work for the day. Thekla اور Manfred نے اپنے دن کا کام پورا کیا. Thekla ایک شام کو, اس کے زیادہ دن بعد کی بات نہیں ہے کہ تھیکلا اور مینفریڈ نے اپنے دن کے کام کو پورا کیا تھا. اینڈ ور گیٹنگ دا ایوننگ میل پریپیئرڈ, اور وہ شام کا کھانا تیار کر رہے تھے. اینڈ ور گیٹنگ دا ایوننگ میل پریپیئرڈ, اور وہ شام کا کھانا تیار کر رہے تھے. وین دا میل واز ریڈی, جب کھانا تیار تھا. دے کالڈ فار ولہیم, تو انہوں نے ولہیم کو ڈھونڈا. دے کالڈ فار ولہیم, انہوں نے ولہیم کو ڈھونڈا, تلاش کیا, پکارا, آواز لگائی. دے کالڈ فار ولہیم, تو انہوں نے ولہیم کو پکارا, ولہیم کو بلوایا. ٹو کال فار سمبڈی, بلوانا کسی کو. ٹو کال فار سمبڈی کے معنی بلوانا کسی کو. دے لکڈ ان ہز روم, انہوں نے اس کے کمرے کے اندر دیکھا. بٹ ہی واز ناٹ دیئر, وہ وہاں پر نہیں تھا. ویئر کوڈ دیٹ بوائے بی, آخر یہ لڑکا کہاں ہو سکتا ہے. آس تھیکلا, تھیکلا نے پوچھا. ویئر کوڈ دیٹ بوائے بی, آخر یہ لڑکا کہاں ہو سکتا ہے. مینفریڈ ہیڈ نو آئیڈیا, مینفریڈ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. ہی آسکڈ دا اولڈ مین اف ہی ہیڈ سین ولہیم, اس نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ کیا اس نے ولہیم کو دیکھا تھا. بٹ دا اولڈ مین شک ہز ہیڈ, لیکن بوڑھے آدمی نے اپنے سر کو ہلا دیا. تھیکلا اینڈ مینفریڈ بیکیم اے لٹل وریڈ, تھیکلا اور مینفریڈ تھوڑا پریشان ہو گئے. بیکیم اے لٹل وریڈ, ٹو بیکم کے معنی ہونا, وریڈ کے معنی پریشان. ٹھیک ہے, تشویش میں مبتلا. تھیکلا اور مینفریڈ تشویش میں مبتلا ہو گئے, پریشان ہو گئے. دے لکڈ آؤٹ آن دا اسٹریٹ, انہوں نے باہر دیکھا, آن دا اسٹریٹ گلی میں. بٹ ولہیم واز ناٹ دیئر, لیکن ولہیم کا پتہ ندارد. دین دے سو اے لائٹ آن دا ورک شاپ, پھر انہوں نے ان دا ورک شاپ. دین دے سو اے لائٹ آن ان دا ورک شاپ, پھر انہوں نے ورک شاپ میں لائٹ کو آن دیکھا. دین آئی سو سمبڈی سلیپ ان دا کلاس روم, پھر میں نے کسی کو کلاس میں سوتا ہوا دیکھا. دین آئی سو سمبڈی سلیپ یا اسلیپ ان دا کلاس روم, پھر میں نے کسی کو کلاس میں سوتا ہوا دیکھا. دین آئی آسکڈ ہم ٹو سٹ, دین آئی آسکڈ ہم ٹو اسٹینڈ اپ, پھر میں نے اس سے کھڑا ہونے کے لیے بولا. یہ اس میں نہیں ہے, اس میں نہیں ہے اسد صاحب.
مجھے لگا اس کے اندر ہی ہے یہ. Then they saw a light on in the workshop. پھر انہوں نے ورک شاپ میں ایک لائٹ کو آن دیکھا. They went to look. وہ دیکھنے کے لیے گئے. They stepped into the workshop. وہ ورک شاپ میں داخل ہوئے. وہ ورک شاپ میں داخل ہوئے یعنی انہوں نے اپنے قدم رکھے. To step into پھر کوئی بھی جگہ ہوگی تو وہاں مطلب ہوتا ہے کیا؟ اپنے قدم رکھنا. ٹھیک ہے. They stepped into the workshop. انہوں نے ورک شاپ میں اپنے قدم رکھے. And found their son sitting on a stool. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بیٹھا ہوا پایا on a stool. ایک اسٹول پر. He was cutting a small block of wood. وہ لکڑی کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو کاٹ رہا تھا. And working as hard as he could. اور جتنی محنت سے وہ کر سکتا تھا کام کر رہا تھا. There you are, said تھیکلا. تھیکلا نے کہا ارے دیکھو یہ رہا. ارے یہ رہا, یہ رہے تم. There you are, یہ رہے تم. said تھیکلا. تھیکلا نے کہا آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جو ہے کچھ دیر بعد آپ کو مل جائے تو آپ اس سے بولیں گے کیا؟ Here you are یا there you are, یہ رہے تم. ارے یہ مل گئے بھائی, یہ مل گئے جناب, یہ جناب مل گئے, یہ یہاں گھوم رہے ہیں. Here you are یا there you are ہائی لائٹ کر لیں اس کو. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی چیز دیتے وقت بھی بول سکتے ہیں آپ یہ بات. Here you are, یہ لیجیے آپ, یا here it is, یہ لیجیے آپ. اور کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شخص اچانک آپ کو دریافت ہو جائے, اس شخص کی اچانک کوئی ڈسکوری ہو جائے تو آپ بولیں گے یہ رہے جناب. لو بھائی یہ رہے جناب. there you are, said تھیکلا. تھیکلا نے کہا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگلی تصویر میں, یہ لڑکا ٹیبل پر بیٹھا ہوا زبردست قسم کا کام کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ان کی ممی تھیکلا اور اس کے پیچھے مینفریڈ, جناب مینفریڈ صاحب تشریف رکھتے ہیں. What are you making son? asked مینفریڈ. مینفریڈ نے پوچھا بیٹا کیا بنا رہے ہو؟ What are you making son? بیٹا کیا بنا رہے ہو؟ Wilhelm put down the block of wood and the chisel and looked up at his parents. Wilhelm نے put down نیچے رکھ دیا, the block of wood لکڑی کے ٹکڑے کو, and the chisel اور چھینی کو. He looked up at his parents اور اس نے اوپر اپنے والدین کو کی طرف دیکھا. I am making a wooden ball for you to eat from when you are old. I am making a wooden ball for you. میں آپ کے لیے ایک لکڑی کا پیالہ بنا رہا ہوں. To eat from, اس سے کھانے کے لیے, when you are old, جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے. جی یہی ہے وہ پنچ لائن اس سبق کی. I am making a wooden ball for you to eat. I am making a wooden ball for you to eat from. میں آپ کے لیے لکڑی کا پیالہ بنا رہا ہوں اس سے کھانے کے لیے, when you are old, جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے. replied the boy. لڑکے نے جواب دیا. ٹھیک ہے جی. The parents looked at each other. والدین نے ایک دوسرے کو دیکھا. والدین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. Their eyes filled with tears. ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں. Come, dinner is ready, said تھیکلا softly. تھیکلا نے نرمی سے یا نرم لہجے میں کہا آؤ ڈنر تیار ہو گیا ہے. Come, dinner is ready. آؤ ڈنر تیار ہے. تھیکلا نے نرم لہجے میں کہا. And she put her arms round her son. اور اس نے اپنے بازو اپنے بیٹے کے ارد گرد رکھ لیا, یعنی اس نے اپنے بیٹے کو اپنے آغوش میں لے لیا. ٹھیک ہے. To put your arm round somebody, کسی کو اپنی آغوش میں لے لینا. آپ چاہیں تو اس کو ہائی لائٹ کر لیں یا لکھ لیں وہیں کہیں کونے میں یا نیچے. To put your arm around somebody, کسی کے ارد گرد اپنے ہاتھ کو لپیٹ لینا, یعنی کہ کسی کو اپنی آغوش میں لے لینا. And the three of them went back to the house. اور تینوں, and the three of them, یہاں پہ the three of them کو آپ ہائی لائٹ کریں. The three of them, اور تینوں کے تینوں. The two of them, دونوں کے دونوں. ٹھیک ہے. The four of them, چاروں کے چاروں. ٹھیک ہے. All of them, سب کے سب. اس طریقے سے. The three of them, تینوں کے تینوں, went back to the house, گھر واپس چلے گئے. After this, اس کے بعد.
Thekla and Manfred always asked the old grandfather to sit with them at the table. Thekla और Manfred हमेशा पूछते थे अपने बूढ़े दादा से to sit with them, साथ बैठने के लिए, at the table, टेबल पर, दस्तरखान पर. अगर आप वर्ड मीनिंग वाले उस पर आएंगे तो अगला वाला जो सफ़ा है, दो अल्फाज शुरू के जो है वो इस सबक से मुताल्लिक है, और बेंड से फिर जो है अगला सबक शुरू होता है. द लाइट इज़ ऑन, लाइट जल रही है, लाइट ऑन है, ये इसी सबक से मुताल्लिक है ये वाला, द लाइट इज़ ऑन. और उसके बाद टू स्टेप इन समथिंग और समवेयर, कहीं कदम रखना, दाखिल होना, ये भी जो है द वुडन बॉल सबक से मुताल्लिक है. तो इस दो अल्फाज को भी, दो एंट्री को आप क्या करें, उसमें शामिल कर लें. यहाँ तक ये हो जाएगा. अल्लाहु अकबर. बेंड से फिर अगला सबक शुरू होता है. चलिए, तब मत बिल खैर.